عائشہ جہاں زیب جو کہ ایک اینکر پرسن ہے، ان پر ان کے شوہر کی طرف سے تشدد کیا گیا. انہیں ان کی 2 بیٹیوں کے سامنے گھر کے باہر مارا پیٹا گیا ہے. اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا. ان کے ڈرائیور نے ان کے شوہر کو قابو کیا اور ان کو حفاظتی جگہ پر پہنچایا. خیر یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیوں پیش آیا، یہ ابھی تک معلوم تو نہیں ہو سکا، لیکن جہاں تک عائشہ نے بتایا کہ وہ جب بھی اپنے شوہر کو، یعنی حارث جو کہ ان کے شوہر کا نام ہے، جب بھی وہ حارث سے دریافت کرتی یا پوچھتی، لیکن آگے سے ان کا کوئی رد عمل نہ ہوتا. ان کو کافی ٹائم بعد پتہ چلا کہ ان کے شوہر حارث نے خاموش نکاح کر رکھا ہے. 24 کی ہوئی تو مجھے پتہ لگ گیا کہ ہی از انٹرسٹڈ سم ویئر ایلس. وہ جب بھی ان سے ان کے نکاح کے بارے میں پوچھتی تو وہ ان پر تشدد کرتے. یہ معاملہ تقریباً پچھلے 6 مہینے سے جاری ہے. عائشہ صرف اپنی اولاد کی خاطر اپنے گھر کو بچاتی رہی. اتنی مار پیٹ، اتنا تشدد، اتنا مینٹلی ٹارچر ہونا، فزیکلی ٹارچر ہونا، صرف اپنی اولاد کی خاطر وہ برداشت کرتی رہی. عائشہ جہاں زیب کون ہے، کہاں سے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں. عائشہ جہاں زیب جو کہ ایک ہوسٹ، اینکر، آفتاب اقبال کے ساتھ انہوں نے کام کیا. خبرناک، جیو ٹی وی، سما ٹی وی پر انہوں نے کام کیا. آج کل ان کا پروگرام مکالمہ جو کہ بہت ہی مشہور، ایک لفظ کی وجہ یعنی طاغوت، ایک لفظ طاغوت کی وجہ سے ان کا پروگرام مکالمہ بہت مشہور ہوا ہے آج کل. ساحل ادیم اور خلیل الرحمان صاحب. ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ 95% عورتیں جاہل ہیں. یعنی کہ اگر ایک عورت کو ایک لفظ کے بارے میں نہیں پتا، اگر اس عورت کو، یا عورت کیا ایک مرد ہی کہہ لیں، اس کو اگر ایک لفظ طاغوت کے بارے میں نہیں پتا تو وہ جاہل ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے ایک عورت کو نشانہ بنایا، عورت کو تنقید کی گئی کہ اس کو ایک لفظ طاغوت کے بارے میں نہیں پتا تو وہ جاہل ہے. عائشہ جہاں زیب نے اپنے کریئر کا آغاز ہوسٹنگ سے کیا. انہوں نے جیو نیوز پر کام کیا، آفتاب اقبال کے ساتھ کام کیا، سما پر کام کیا، اور آہستہ آہستہ یہ اپنے قدم جماتی رہی. عائشہ جہاں زیب نے 22 سال کی عمر میں اپنی پسند کی شادی کی. عائشہ جہاں زیب جو کہ ایک معروف خاتون، انہوں نے اپنے شوہر سے جب پسند کی شادی کی تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کا شوہر دوسری عورتوں میں مصروف ہے، یعنی اس کا دھیان، اس کا لگاؤ دوسری عورتوں میں ہے، اور وہ شراب کا عادی بھی ہے. کسی ایک ایسے مرد کے ساتھ جو کہ ایک شراب کا عادی ہو اور دوسری عورتوں میں مصروف ہو، دوسری عورتوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہوں، ایسے مرد کے ساتھ کون عورت اپنی زندگی ضائع کر سکتی ہے؟ مگر صرف اپنی اولاد کی خاطر انہوں نے اس کے ساتھ بھی نبھا کیا. لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ ان کے شوہر کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا، یعنی ان کے شوہر کینسر کے مریض بن گئے. کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے شوہر وفات پا گئے. اسی دوران جب عائشہ جہاں زیب کے پہلے شوہر جہاں زیب ہسپتال میں داخل تھے، تب انہوں نے ایک درخواست کی اپنی بیوی سے کہ وہ ان کے والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. یہاں پہ بات آتی ہے عائشہ جہاں زیب کے والد کی، یعنی وہ والد جس نے اپنی اولاد کو ہی اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے محروم رکھا. انہیں ان کا باپ کا پیار ہی نہیں ملا. ان کے اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں تھے. ایک ایسی عورت، ایک ایسی خاتون شروع سے ہی دکھوں سے بھری ہو، جسے ہمیشہ اپنے باپ کی طرف سے، اپنے گھر کی طرف سے دکھ ہی دکھ ملے ہوں، وہ عورت کیسی ہو سکتی ہے؟ اس عورت پر کیا ظلم ڈھایا ہوگا؟ اس عورت پر کیا بیتی ہوگی؟ آگے اس کا شوہر اس کے ساتھ بد اخلاقی، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی کی. عائشہ جہاں زیب نے اپنے والد سے درخواست کی کہ آپ میرے شوہر سے مل لیں، لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے شوہر جہاں زیب کی وفات ہو گئی. شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے سسرال میں ہی رہیں، لیکن وہاں ان کا رہنا اس قدر محال کر دیا گیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر علیحدہ ہو گئی. اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دوسری شادی حارث سے کی، اور یہ وہی حارث ہیں جنہوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا. ہمیشہ ایک عورت ہی ایک مرد سے دبتی رہے گی. یہ ہمارے معاشرے کا ہی میرے خیال سے قانون ہے کہ ایک عورت ہمیشہ مرد کے ہاتھوں ذلیل ہوگی، مرد کے ہاتھوں رسوا ہوگی، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ شوہر کی صورت میں ہو، چاہے وہ آگے اولاد کی صورت میں ہو. اللہ نہ کرے اولاد انہیں یہ وقت دکھائے. حارث، انہوں نے ان کے ساتھ
اچھا سلوک نہیں کیا، انہوں نے ان پر تشدد کیا، ان کی ہمیشہ دل آزاری کی۔ کچھ عرصہ تو یہ رشتہ چلتا رہا، مگر چند ماہ پہلے انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے شوہر نے خاموش نکاح کر رکھا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو ہمیشہ انہوں نے ان کو رد کیا اور ان پر ہمیشہ تشدد کیا، مگر پچھلے 6 مہینے سے یہ لگاتار، یعنی وہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آیا ہمیشہ انہوں نے ان کو مارا پیٹا، لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی۔ یعنی انہیں محلے میں، یعنی گھر سے باہر اپنی بیٹیوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، ان کے ملازموں کے سامنے انہیں مارا پیٹا گیا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو مار پیٹ رہا ہے، اور یہ ایک سمجھدار مرد ہے، سمجھدار مرد۔ ساحل ادیم صاحب کا کہنا تھا کہ عورت جاہل ہے اور مرد سمجھدار۔ اگر یہ سمجھدار مرد ہے تو آپ لعنت ہے ایسے سمجھدار مرد پہ۔ اسی دوران ان کے ڈرائیور نے ان کو حفاظتی جگہ پر پہنچایا، ان کے شوہر کو قابو کیا اور لڑائی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ معاملہ اب بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ عائشہ جہاں زیب نے اپنے شوہر کے خلاف FIR کروا دی، اور ایک بات تو یہ بھی بتا دی گئی کہ عائشہ جہاں زیب کو ان کے شوہر نے 1 طلاق بھی دے دی ہے، یعنی کہ ایک مرد اپنی بیوی کو 1 طلاق بھی دے چکا ہے جو ان پر ابھی بھی تشدد کر رہا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک سمجھدار مرد کی نشانی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ سمجھدار مرد کی نہیں، یہ ایک نامرد کی نشانی ہے، کیونکہ سمجھدار مرد کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اپنے گھر کو خراب نہیں کرتا۔ خیر، عائشہ جہاں زیب کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کی مشکلات آسان کرے، ان کو اس مشکل وقت سے نکالے اور ان کو صبر عطا کرے۔ یہ عائشہ جہاں زیب کی کہانی تھی۔ عائشہ جہاں زیب کی طرح اور بھی خواتین ہیں جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں، اور بھی عورتیں ہیں اس معاشرے میں جو کہ اپنے شوہر یا اپنے خاندان کے ہاتھوں مجبور ہیں، جو صرف اپنا گھر صرف اسی وجہ سے چلا رہی ہیں کہ ان کی اولاد ہے اور انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں پیچھے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ایسا وقت کسی پر نہ لائے اور عورتوں اور مرد کے حقوق ان کو بخوبی یاد ہوں، کیونکہ اگر عورتیں اپنے حقوق کے بارے میں، حقوق کے لیے اگر وہ لڑتی ہیں تو پھر بھی وہ بد کردار ہی کہلائی جاتی ہے۔ اگر وہ حق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو انہیں بد کردار ہی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا وقت کسی شخص کو نہ دکھائے۔ اللہ ہر عورت، ہر مرد کی عزت کو محفوظ رکھے اور یہ عورتوں پر ہونے والا ظلم ختم ہو جائے۔